بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر میرے پاس یہ ہوتا کہ دنیا دیکھتی کہ میں کیا کچھ کر سکتا تھا، یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ بہانہ ہے جو ناکام شخص ہر وقت دہراتے رہتے ہیں۔ ایک جو ناکام شخص ہوگا نا، وہ ہمیشہ شکایت کرے گا اپنی پریشانیوں کی، اپنی مصیبتوں کی۔ وہ ہر وقت رونا روتا رہے گا کہ اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ محرومی کا شکار ہے۔ وہ کبھی بھی اپنی ہار کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اگر آپ اس سے اس کی ناکامی کے بارے میں سوال کریں گے تو وہ اتنا مضبوط نہیں ہے، اتنا ہمت والا نہیں ہے کہ وہ خود کو مجرم ٹھہرا سکے، خود کو اس ناکامی کا قصوروار ٹھہرا سکے، بلکہ وہ ہمیشہ دوسروں کو قصوروار ٹھہرائے گا اور پوری ایک بہانوں کی جو لسٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہمیشہ بیان کرے گا۔ یعنی وہ ناکامی کیوں ہوئی ہے، اس کے پاس اس ناکامی کا کوئی نہ کوئی بہانہ ہوگا۔ لیکن جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ مشکلات سے نہیں گھبراتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مقصد کو حاصل کرنا ہے اور بڑے مقصد کو حاصل کرنا ہے تو اس میں مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ جو مشکلات ہے یہ ان کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹھوکر لگتی ہے یہ ٹھوکر گرانے کے لیے نہیں ہوتی۔ اپنے مقصد میں، اپنے کام میں آنے والی جو ٹھوکریں ہیں یا کھانے والی جو ٹھوکریں ہیں وہ انسان کو گرانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس کو اٹھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر کامیاب لوگ کسی اپنے مقصد کے اندر فیل بھی ہو جائے، ناکام بھی ہو جائے، تو وہ اپنے اس فیلور کے اوپر چیختے چلاتے نہیں ہیں، رونا نہیں روئیں گے، بلکہ وہ اس کو چیلنج کے طور پہ لیں گے اور اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے، تجربہ حاصل کریں گے، اور پھر یہی جو سبق ہے، یہ تجربہ ان کی کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا ہے کہ کامیابی کا جو سب سے بڑا راز ہے، کامیابی کا جو سب سے بڑا گر ہے، وہ صحیح فیصلہ ہے، اور صحیح فیصلہ انسان تجربے سے کرتا ہے، اور تجربہ انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے، اور غلطی انسان اس وقت کرتا ہے جب وہ کسی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کامیابی کے جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ کوشش کرنا ہے۔ جیسے قائد اعظم محمد علی جناح کا قول ہے، I do not believe in taking right decision. I take the decision and making it right. یعنی میں اس بات پہ بلیو نہیں کرتا کہ میں نے کیا فیصلہ لیا، وہ فیصلہ ٹھیک ہے، وہ غلط ہے۔ جب میں ایک دفعہ فیصلہ کر لیتا ہوں پھر آنے والی مشکلات سے میں گھبراتا نہیں، بلکہ میں اس کو چیلنج کے طور پہ لیتا ہوں کہ میں نے یہ جو فیصلہ کیا ہے اس کو میں نے ٹھیک کیسے ثابت کرنا ہے۔ بہت سارے عظیم لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو ناممکن چیز دنیا میں کوئی نہیں ہوتی، بلکہ ناممکن صرف وہ چیز ہوتی ہے جس کے لیے انسان کوشش نہ کرے۔ جیسے ایک بہت ہی مشہور شخص گزرا ہے، نیپولین بوناپارٹ، اس کا کہنا یہ ہے یہ جو امپاسبل، یہ جسٹ الفاظ ہے جو کمزور لوگوں کی زندگی میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح محمد علی ایک بہت بڑا باکسر ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ امپاسبل از ناٹ اے فیکٹ بٹ اٹ از اوپینین، کہ امپاسبل حقیقت نہیں ہے جس کو ہر بندہ تسلیم کرے، بلکہ ایک رائے ہے، اور رائے کسی کی سمجھ میں کچھ اور ہوتی ہے، کسی کی سمجھ میں کچھ اور ہو سکتا ہے۔ کسی کام کو بہت سارے لوگ ناممکن کہہ رہے ہیں اور اس کی رائے میں وہ ہو سکتا ہے وہ کام کرنے کے قابل ہو۔ تو امپاسبل از ناٹ اے فیکٹ، اٹ از جسٹ اوپینین۔ یہ جو میں نے اتنی بات کی ہے، جسٹ خلاصہ یہ ہے کہ ناکام اور کامیاب لوگوں میں جو سب سے بڑا ڈفرینس ہے وہ ہے عزم و استقامت کا۔ ناکام لوگ ہوتے وہ ہمیشہ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے گھبرا کے اپنے مقصد کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور اگر فیلور وہ بھی جائے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، وہ بہانے بنائیں گے۔ اور کامیاب لوگ، ان کو جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، وہ اس کو جھیلیں گے، اور اس کے باوجود وہ اپنی ٹرائی کو نہیں چھوڑیں گے، اپنی کوشش کو نہیں چھوڑیں گے، حتیٰ کہ جو کامیابی ہے ان کے قدم چومنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور تاریخ ایسے انسانوں سے بھری پڑی ہے کہ جنہوں نے مشکلات کے باوجود، جنہوں نے پریشانیوں کے باوجود، جنہوں نے رکاوٹوں کے باوجود، وسائل نہ ہونے کے باوجود اتنے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں کہ دنیا آج ان کو کامیاب لوگوں کی فہرست میں لکھتی ہے یا پڑھتی ہے۔ لوگوں میں سے آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں، ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جس کی زندگی کے بارے میں جب آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ رہے گی کہ جس کے پاس عزم ہوتا ہے، جس کے پاس استقامت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، وہ ساری محرومیوں کے باوجود، سارے وسائل نہ ہونے کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود وہ اپنے مقصد کو حاصل کر کے رہتا ہے۔ تو اس شخص کا نام ہے نک ووجیچ۔ یہ ابھی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور نک کی جو زندگی ہے یہ اس سے مشکل سفر ہے، یہ نہیں کہ زندگی کے کسی حصے میں مشکلات آئی ہیں، پریشانی آئی ہیں۔ پیدائش کے فوراً بعد ہی اس نے مشکلات کا سفر شروع کیا ہے۔ یہ پیدا ہوا ہے 4 دسمبر 1982 کو، اور جب یہ پیدا ہوا تو پیدائش کے وقت اس کو ایک بیماری تھی، اس کا نام ہے ٹیٹرا امیلیا سنڈروم۔ اس بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچے اس بیماری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے
نہ اس کے بازو ہوتے ہیں نہ اس کے پاؤں ہوتے ہیں، صرف دھڑ والا حصہ ہوتا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ ایک بچہ اتنی زیادہ معذوری کے ساتھ پیدا ہوا تو ایک کمزور انسان تو سوچے گا کہ شاید اس کا زندہ رہنا ہی مشکل ہے. لیکن آگے اس کی پوری کہانی سنیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے کس طرح کامیابی کا سفر طے کیا. یہ نہیں کہ اس کو پریشانی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو مایوسی نہیں ہوئی، ساری چیزیں اس کو فیس کرنا پڑی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نک کی جو پیدائش ہے وہ اس کے اپنے یہ بھی امتحان تھا، اس کے والدین کے لیے امتحان تھا. حتیٰ کہ جب یہ نک پیدا ہوا تو اس کے جو والدین ہیں ان کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ اس کو جا کے دیکھ لیں، بلکہ وہ بغیر دیکھے ہی گھر چلے گئے. پھر بعد میں ان کو تھوڑا سا انہوں نے اپنے ہمت کو اکٹھا کیا، حوصلے کو اکٹھا کیا، پھر جا کے وہ ہاسپٹل سے اس کو گھر لے کے آئے ہیں. کیونکہ والدین تو جتنے مرضی کمزور ہوں بچے کے لیے وہ جان کی بازی پہ لگا سکتے ہیں. تو یہ تو پھر بچہ ایسا ہے جو صرف معذوری کے ساتھ پیدا ہوا ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایسا بچہ جس کے نہ بازو ہے نہ ٹانگیں ہیں وہ کتنی مشکلات کی زندگی گزارے گا. تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں نک کا جو بچپن ہے وہ مشکلات سے بھرا ہوا ہے. اور عام طور پہ ایسے بچے کو سوسائٹی آسانی سے ایکسیپٹ بھی نہیں کرتی. یعنی اس کو ایک تو معذوری کا چیلنج تھا، پھر انوائرمنٹ جو ہے، جو معاشرہ ہے ویسے بچے کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو سوشل آپ کہہ سکتے ہیں ایشوز آنا شروع ہو گئے. اور پھر جب بندہ مشکلات کو فیس کر رہا ہوتا ہے اور جب بندہ پریشان ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے اپنی حالت کو دیکھ کے، تو بعض دفعہ وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ اینگزائٹی کے اندر چلا جاتا ہے. یعنی تیسرا اس کو چیلنج تھا نفسیاتی طور پہ. 3 بڑے چیلنج. پہلا چیلنج اس کو معذوری کا تھا، دوسرا سوشل ایشو تھے، اور تیسرا نفسیاتی ایشو تھے یعنی سائیکولوجیکل ایشو تھے. تو اتنے سارے ایشو کے ساتھ زندگی گزارنا آپ کیا سمجھتے کہ آسان کام ہے؟ حتیٰ کہ جس اسکول میں اس کو داخل کیا گیا وہاں اس کے جو کولیگ تھے، وہاں بھی اس کے دوسرے اسٹوڈنٹ تھے، وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. اور ایک وقت تو ایسا آیا کہ اس کو اتنا زیادہ غم لگا، اتنی زیادہ وہ ڈپریشن میں چلا گیا، تو اس پریشانی کے اندر اس نے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش بھی کی 11 سال کی عمر میں. تو والدین تو مسلسل اس کے غمگین تھے کہ بچہ معذوری کے ساتھ پیدا ہوا. پھر دوسرا اس کو معذوری کا ایشو ہے، معاشرے کی طرف سے مذاق بنایا جا رہا ہے. تیسرا وہ ڈپریشن میں چلا گیا، اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی. تو وہ مزید زیادہ پریشان ہونا شروع ہو گئے. اب 2 راستے ان کے پاس تھے، یا اس پریشانی کو بنیاد بنا کے وہ اس بات کا بار بار احساس دلا کے نک کی جو زندگی ہے اس کو مزید اجیرن کر دیا جائے. لیکن انہوں نے دوسرے راستے کو اپنایا. انہوں نے کیا کیا، اس نک کے اندر احساس دلانا شروع کیا کہ وہ بھی ایسا انسان ہے جو دنیا کے لیے مفید بن سکتا ہے. وہ بار بار اس کے مائنڈ کو چینج کرتے. جب بچہ کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ آ کے گھر اس کو سمجھاتے کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ باتیں کستے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، جو ہمت والے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے. تو بار بار اس کے مائنڈ کو واش کرتے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں برین واشنگ کرتے اس کی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اتنا پازیٹیو بن گیا تھا کہ جو لوگ مذاق اڑاتے وہ ان کو بڑی خوش ہو کے جواب دیتا تھا. جواب دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کو مسکرا کے جواب دیتا تھا. اور اس کے اندر اتنی ہمت آ گئی کہ وہ لوگوں کے اندر پازیٹیو میسج کو اسپریڈ کرنا شروع ہو گئے. لوگ اس کے اوپر فخر کرنا شروع ہو گئے، دیکھو اتنی معذوری کے باوجود یہ کتنا پازیٹیو انسان ہے. وہ لوگوں سے جب بات کرتا تو پازیٹیوٹی اس کی باتوں سے جھلکتی تھی. اور ایک وقت ایسا ہوا کہ لوگ اس سے امپریس ہونا شروع ہو گئے، اس کی باتوں کو سننے لگے. اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے اس کی کامیابی کا. وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر 19 سال کی عمر میں بن گیا. وہ مختلف اسکولوں کا وزٹ کرتا، موٹیویشنل اسپیچ دیتا. بچے اس کی اسپیچ سے امپریس ہوتے. بچے دیکھتے کہ اتنا زیادہ معذوری کے باوجود، اتنا زیادہ مشکلات کے باوجود یہ کس طرح زبردست قسم کی زندگی گزار رہے ہیں، لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں. پھر جب اس نے دیکھا کہ لوگ اس کی بات سننا پسند کرتے ہیں تو ایک تو بولنے کے ذریعے سے اس نے لوگوں کے اندر پازیٹیوٹی پھیلانا شروع کی. پھر اس نے لکھنا شروع کیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لکھ کیسے پا رہا تھا، حالانکہ نہ اس کے بازو تھے نہ اس کی ٹانگیں تھی. تھا اس طرح کہ اس کا جو دھڑ ہے اس کے نیچے اس کی چھوٹا سا پاؤں تھا. اس کی کچھ انگلیاں تھی. پہلے وہ دھڑ کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، بعد میں آپریٹ کر کے اس کو تھوڑا سا باہر نکال دیا. تو اس نے ان انگلیوں کو ٹرین کیا لکھنے کے لیے، اپنے کام کرنے کے لیے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں جس وقت بندہ سوچ لے نا کہ میں نے اس مقصد کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، تو اس کے لیے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے لیے راستہ سفر آسان ہو جاتے ہیں، مشکلات آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس نے ان انگلیوں کو ٹرین کیا لکھنے کے لیے، اور اس نے پھر اپنی زندگی کو لکھنا شروع کیا. اور اس کی جو پہلی کتاب
جو اس نے لکھی ہے وہ 2010 کے اندر پبلش ہوئی، لائف وداؤٹ لمٹس، اور یہ اتنی مشہور ہوئی آج اس کی تقریباً 30 لینگویج کے اندر ٹرانسلیشن ہو چکی ہے. یعنی ایک طرف تو وہ موٹیویشنل اسپیکر کی صورت میں لوگوں کے سامنے آیا، اور دوسری طرف وہ ایک کامیاب مصنف یعنی کامیاب سکسیسفل آتھر کی شکل میں لوگوں کے سامنے آیا. یعنی جس وقت انسان مشکلات کے اوپر قابو پا لیتا ہے تو ہر آنے والا دن اس کے لیے کامیابی کا باعث بن رہا ہوتا ہے. اور ایک وقت ایسا ہے یہ اتنا کامیاب ہو چکا تھا کہ جس طرح بڑے بڑے جو ٹی وی شوز ہیں ان میں اس کو بلایا جاتا، یہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتا، ایون کچھ موویز ہیں ان میں بھی اس کو کاسٹ کیا گیا. اور اس کی جو موٹیویشنل اسپیچنگ ہے وہ صرف امریکہ اور آسٹریلیا کے اندر نہیں ہوتی تھی، بلکہ تقریباً اس نے ابھی تک، یعنی اس کی عمر 2024 کے اندر تقریباً 42 ایئرس ہے، ابھی تک اس شخص نے 75 کنٹریز کا سفر کر لیا ہے. اور بعض دفعہ جب یہ موٹیویشنل اسپیچ لوگوں کے مجمع کے سامنے دیتا تو مجمع کے اندر جو تعداد ہوتی وہ لاکھوں لوگوں میں ہوتی. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس بندے کو سننے کے لیے لاکھوں لوگ جمع ہوتے تھے. تو آخر میں جب میں نک کی زندگی کو سمرائز کروں، آج جب نک پیدا ہوا تو انتہائی معذوری کے ساتھ، محرومی کے ساتھ پیدا ہوا، لیکن نک آج دنیا کے کامیاب ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. بہت ساری بکس کا آتھر، کافی سارے ٹی وی شوز میں آنے والا، موویز کے اندر کاسٹ ہونے والا، لاکھوں کے مجمع میں تقریر کرنے والا، بہت سارے ملکوں کا سفر کرنے والا، اپنی زندگی بھی بہت زیادہ خوشگوار طریقے سے گزار رہا ہے. 2016 میں اس کی شادی ہوئی، اس کے 4 بچے بھی ہیں، اور اس وقت اس کی جو اپنی نیٹ ورتھ ہے یعنی اس کی جو دولت ہے اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے $500,000، یعنی تقریباً 5 لاکھ امریکی ڈالر کے برابر اس کی ورتھ بنتی ہے. اگر ہم اس کو کنورٹ کریں پاکستانی روپیز میں تو یہ کروڑوں روپے کی آپ کہہ سکتے ہیں اس کی نیٹ ورتھ بنتی ہے. تو نک کی جو زندگی ہے یہ ہماری ایک مثال ہے. وہ لوگ جو اونر ہوتے ہیں نا کہ شاید ہمارے پاس چیزیں کم ہیں، شاید میں کمزور ہوں، شاید فلاں مسئلہ ہے، شاید فلاں مسئلہ ہے، اس وجہ سے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، ان کا رونا جسٹ رونا ہی ہے. کیونکہ وہ نفسیاتی طور پہ جو وہ کمزور ہو جاتے ہیں نا، ان کو دنیا کی ساری موٹیویشنل اسپیکر بھی مل جائے نا، ان کو کم نہیں کروا سکتی جب تک وہ خود اندر سے نہ سوچیں کہ میں نے کچھ کرنا ہے، میں نے کامیابی حاصل کرنی. اس وجہ سے ہمیشہ ہمت کریں، عزم کے ساتھ، لگن کے ساتھ، جذبے کے ساتھ زندگی گزاریں. تو جب انشاءاللہ اس طرح کی زندگی گزاریں گے تو اگر ایک فیلڈ میں ناکام ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں، دوسری کام میں ناکام ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں، اگر اسی طرح ہمت اور ارادے کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ایک وقت ضرور آئے گا انشاءاللہ آپ کو ایسی کامیابی ملے گی جو آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی. جیسے بڑا مشہور شعر ہے، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی ابتدا پر ہو، تلاتو خیل موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اسی طرح ایک اور بڑی پیاری بات کی ہے، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. اور آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک شیئر کر دے اپنے دوستوں کے ساتھ. کیونکہ بعض دفعہ انسان کسی ایسے بندے کو کوئی ویڈیو بھیج دیتا ہے، اس میں کوئی ایسا میسیج ہوتا ہے جو اس کی زندگی بدلنے کا باعث بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے اگر کوئی بھی چیز آپ کو اچھی لگے، صرف یہ نہیں کہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وجہ سے آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے، بلکہ کوئی بھی ایسی بات جو آپ کے دل کو اچھی لگے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. کیونکہ آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس پہ نیگیٹو چیزیں بہت زیادہ شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ بہت کم شیئر ہوتی ہیں. ایک جو اچھی بات ہے آپ اس کے شیئر چیک کریں گے، 2 ہوں گے، 10 ہوں گے، 20 ہوں گے، لیکن کوئی ایسی نیگیٹو چیز جو آپ کی زندگی کو خراب کرے اس کے شیئر دیکھیں گے وہ لاکھوں میں ہوتے ہیں. تو آپ خود حصہ بنے پازیٹیوٹی کو پھیلانے کا. تو انہیں گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.